اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم اپنی عورتوں کو ہاتھ لگانے یا خلوت صحیحہ کرنے اور حق مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ بطور خرچہ انہیں کچھ مال و متاع دے دو۔ مالدار اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اور نادار اپنے مقدور کے موافق مناسب متاع یعنی خرچہ دے۔ یہ نیکوکار لوگوں کے ذمہ ایک حق ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن تم ان کا کچھ حق مہر معین کر چکے ہو تو اس صورت میں اس مقررہ حق مہر کا اہدا لازم ہوگا، مگر یہ کہ وہ عورتیں خود معاف کر دیں یا وہ ولی معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا معاملہ ہے۔ اور اگر تم درگزر کرو یعنی معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اور باہمی معاملات میں احسان اور بھلائی کو نہ بھولو، بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو خدا اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اور تم تمام نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً نماز وسطیٰ کی، اور خدا کے سامنے قنوت پڑھتے ہوئے ادب اور نیاز سے کھڑے ہو۔ اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پھر پیدل ہو یا سوار، جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھ لو۔ پھر جب تمہیں امن اور اطمینان ہو جائے تو خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور جو تم میں سے اپنی بیویاں چھوڑ کر دنیا سے جا رہے ہوں تو ان کو اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کرنا چاہیے کہ ان کو سال بھر تک نان و نفقہ یعنی خرچہ دیا جاتا رہے اور گھر سے بھی نہ نکالا جائے۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اور بات ہے، اور اپنے بارے میں جو مناسب فیصلہ کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور خدا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور جن عورتوں کو مہر مقرر کیے اور صحبت کیے بغیر طلاق دی گئی ہے انہیں مناسب مال و متاع یعنی خرچہ دینا لازم ہے۔ یہ پرہیزگاروں کے ذمہ ایک حق ہے۔ اسی طرح خدا تمہارے لیے اپنے آیات اور احکام واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل پڑے؟ خدا نے ان سے کہا مر جاؤ، بس وہ سب کے سب مر گئے، پھر انہیں زندہ کیا۔ بے شک خدا لوگوں پر بڑا لطف و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور خدا کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جانتے رہو کہ خدا سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ہے کوئی ایسا جو خدا کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اسے کئی گنا کر کے واپس کرے؟ خدا ہی تنگی کرتا ہے اور وہی کشادگی دیتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے جناب موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کے زیر قیادت راہ خدا میں جنگ کریں؟ اس نبی نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جنگ تم پر واجب ہو جائے تو پھر جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں کر جنگ نہیں کریں گے جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور بال بچوں سے باہر نکال دیا گیا ہے؟ مگر جب جنگ ان پر واجب قرار دی گئی تو ان کے تھوڑے سے آدمیوں کے سوا باقی سب کے سب منحرف ہو گئے یعنی پیٹھ پھیر گئے، اور خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ بے شک خدا نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا اس کو ہم پر کس طرح حکومت کرنے کا حق ہو سکتا ہے؟ اس سے تو ہم حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، اسے تو مالی وسعت ملی ہی نہیں، یعنی کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا کہ اللہ نے اسے اس لیے تم پر فضیلت اور ترجیح دی ہے کہ اسے علم اور جسمانی طاقت میں زیادتی عطا کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا علم والا ہے۔